ہم دیکھیں تو صحیح، ہم نے حضور کے بھوکے پیاسے رہنے کا کیا صلہ دیا، ہم نے حضور کے احسانوں کا کیا صلہ دیا۔ پہلے ہم اللہ کے رسول سے بڑا کوئی اپنا محسن اور معین اور مددگار لے کر آئے، پھر ہم ان کے خلاف جائیں، جن کی فکر یہ تھی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت میری امت۔ آج یہ صلہ دیا ہم نے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ان خوش نصیب صحابوں میں ہوں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو آپ کی قبر مبارک میں اتارا۔ جب ہم نے آپ علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارا تو آپ علیہ السلام کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب آپ علیہ السلام کے ہونٹوں نے حرکت کی تو میں نے سوچا کہ کوئی اہم بات ہوگی جو آپ علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے کانوں کو آپ علیہ السلام کے لب مبارک کے قریب لے گیا، اور جب میں آپ کے لبوں کے پاس اپنے کانوں کو لے گیا تو اللہ کی قسم وہ حاجت تھی جسے میں پورا نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عباس ہمیں وہ بات تو بتا دو وہ کیا تھی۔ کہا کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے پاس اپنے کان کو لے کے گیا تو آپ علیہ السلام کے جملے تھے اللہم اغفر لی امتی، کہ اے اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ آج انسان کے ساتھ وہ وقت تو دور کہ آپ کو آپ کی قبر مبارک میں اتارا جا رہا ہے۔ اگر ذرا سی پریشانی آئے نا انسان کے اوپر تو ماں باپ کو بھول جاتا ہے، بھائی بہن کو بھول جاتا ہے۔ ایسا بھی وقت ہم نے دیکھا کہ بیوی اور بچوں کو بھول جاتا ہے ذرا سی پریشانی میں۔ اب اے رسول جن کو قبر میں اتارا جا رہا اور وہ کہہ رہے کہ اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ آج ہم نے کیا صلہ دیا حضور کا، کیا صلہ دیا۔ اللہ کی قسم میں نے کتنے مسلمان نوجوانوں کو شراب کی دکان سے شراب کو خریدتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں کسی مسلمان کے عیب نہیں اچھال رہا، اللہ معاف فرمائے۔ درد ہوا انہیں دیکھ کر کہ یہ وہ ہے جن کے لیے آپ علیہ السلام راتوں راتوں رویا کرتے تھے، راتوں راتوں۔ آج ہم نے یہ صلہ دیا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے میں اپنے گھر سے نکلا تو راستے میں ایک نوجوان مجھے ملا جو مجھے جانتا تھا اور میں بھی اسے جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ آگے تک چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ میرے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ گیا اور جاتے ہوئے راستے میں بات کرتا جا رہا تھا کہ حضرت فلسطین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، فلسطین کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، فلسطین کے لوگوں کے لیے۔ پھر کہنے لگا صاحب ہمارے حکمران کچھ نہیں کرتے، دیکھو کتنی بستیوں میں زندگی گزار رہے، سب اپنی مستیوں میں مست تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ جب ایک مقام آیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے یہاں پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں آپ نے جانا کہا ہے، میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم اس کا جو جملہ تھا نا اس سے پورے بدن میں کپ کپی آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ جو آگے سامنے شراب کی دکان ہے مجھے وہاں سے شراب لینی ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے، اگر میں آپ مجھے وہاں چھوڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا حضرت آپ نے لوگوں کی بڑی پرواہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو اللہ اور رسول کی پرواہ ہونی بھی چاہیے تھی، آپ کو اپنی آخرت کی بھی پرواہ ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا آپ اس حرام کام کو کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آج ابی اور ابا سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ابی ابا سے جھگڑا ہو گیا ہے تو کیا شراب پیو گے؟ میں نے کہا حضرت میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ توبہ کر لو اس چیز سے۔ میں نے کہا یار آپ نے کس گناہ میں مجھے شامل کر لیا؟ مجھے معلوم ہوتا ہے میں آپ کو اپنے ساتھ نہ لے کر کے آتا۔ میں نے بہت اس کے آگے ہاتھ پیر جوڑے مگر اس نے ایک نہ سنی۔ یہ بے رسول کی امت کے نوجوانوں کا حال ہے۔ آج اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، فرمائے کہ اللہ تو میری امت کا حساب نہ لینا، حساب مجھے لینے دینا۔ اب اللہ بھی مہربان فرمایا یا رسول اللہ میرے حبیب اگر آپ اپنی امت کا حساب لیں گے تو شرمندہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے گناہوں کی ساری حدیں پار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔
کہا گیا بے فکر رہے، ہم آپ کی امت کا حساب پردے میں لیں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا صلہ دیا ہے اللہ رسول کی محبت کا، کیا صلہ دیا۔ جا کر پوچھو طائف کے میدانوں سے کہ یہاں کس کا خون مبارک نکلا، وہاں کے پتھروں سے پوچھو، اس جگہ سے پوچھو جہاں پر میرے رسول کی اوپر اوجڑی کو ڈالا گیا، ان بیٹیوں سے پوچھو جن کو دین اسلام کی خاطر میں نبی کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا۔ جا کر کے اب پوچھے ان راستوں سے پوچھو جہاں پر میرے رسول کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، سب کچھ برداشت، خود نے ساری مشقتیں امت کے لیے اٹھانے، لیکن آج امت کو ایک سنت پر عمل کرنا 1000 مشقتوں سے مشکل لگتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم کس طرف چلے گئے۔ اور یاد رکھو میرے رسول کی امت کل قیامت کے دن بھی اپنی نہیں، ہر انبیاء ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی، ایک محمد رسول اللہ ایسے جن کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ الہی میں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت گناہ کیے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یاد رکھو ہر پیر اور جمعرات پہ میرے رسول پہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آج کیا اعمال پیش ہوتے ہوں گے آپ کی امت کے آپ کے اوپر؟ یہ کہ اولاد ماں باپ کو ذلیل کر رہی ہے، یہ کہ آج امت کے نوجوانوں نے گناہ خوری شراب خوری کو عام کر دیا، سود لینے کو عام کر دیا، یہ اعمال پیش ہوتے ہوں گے۔ ہر چیز میں ہم پیچھے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ چلو واپس چلتے اللہ رسول کی طرف۔